نظام شریعت اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ پر ہے، یعنی اس کی رضا پر ہے۔ ایک ہوتی ہے رضا، خوشنودی، پسند و ناپسند، ایک چیز ہوتی پرمیشن، صرف کسی کام کی پرمیشن دے دی، ٹھیک ہے کر لو۔ تو مشیت جو ہے، جس کو تم نے دونوں میں خلط ملط کر دیا، تم نے یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا، تو چاہت کو تم نے اس معنی میں لیا، چاہت کو تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے اس معنی میں لے لیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسے ہو جاتے، ہدایت ہمیں مل جاتی۔ تو یہ وہ چاہت نہیں ہے جس چاہت کو تم بول رہے ہو، یہ ہے اللہ کے اذن کا معاملہ کہ اس نے اذن دے دیا تمہیں، جیسا اذن دے دیا وہ چلا رہا ہے، لیکن وہ پسند نہیں کرتا، وہ اس کو پسند نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا اذن اس نے دیا ہے، ورنہ تم یہ بھی نہ کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ النحل کے 5ویں رکوع کی 35، 36 اور 37 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ النحل ایک مکی سورہ ہے، اور مکی سوروں کا جو مزاج ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ابھرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے دعوت کے جو 5 نکات مکہ مکرمہ کی کار رسالت میں اللہ کی طرف سے حکم دیے گئے تھے، وہ یہ تھے کہ عقائد ثلاثہ، توحید، رسالت اور آخرت، اور حقوق العباد اور اقدار، یعنی ہیومن ویلیوز کی جو اہمیت ہے انسانی زندگی میں، یہ رسول بتاتا ہے۔ مکی زندگی میں سب سے زیادہ اس پر زور۔ حقوق العباد، تمام اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اس کی تفصیل اور اس کی اہمیت بتاتا ہے رسول، ضرورت اس کی ہے۔ اور تیسری یہ چیز کہ عقائد میں توحید، رسالت اور آخرت، تو اس سورہ کے اندر وہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں، خاص طور سے توحید، رسالت اور آخرت۔ آج کی آیات میں بھی اسی کے تعلق سے توحید، رسالت، آخرت میں توحید سب سے زیادہ نمایاں پہلو، اور رسالت کے ساتھ چلتا ہے، اور آخرت بھی ساتھ ہی ساتھ چلتا ہے۔ توحید کے ساتھ میں آپ جانتے ہیں کہ توحید بغیر شرک کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ عربی مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کسی چیز کی معرفت اس کی ضد سے، اپوزٹ سے ہمیں ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے زیادہ بہتر طریقے سے۔ ہم یعنی دن کی روشنی کو ہم سمجھتے ہیں رات کی اندھیریوں سے زیادہ بہتر۔ اگر رات کی اندھیری ہمارے سامنے، اندھیریاں نہ ہوں، تو دن کی روشنی ہم نہیں سمجھیں گے، اب ایک جیسی حالت ہوگی جب، تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر آج کی آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا
اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے جو دعوت کا مزاج اور دعوت کا کے پہلو جو نکات ہوتے ہیں جو میں بتا چکا ہوں۔ اب دعوت جب دی جاتی ہے اور دی جاتی رہی ہے رسولوں کے ذریعے سے، تو اس کا جو ریئیکشن اور رسپانس ہوتا ہے وہ ان آیات میں ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ کیا رسپانس ہوتا ہے؟ بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں اس کو اپنے خوش دلی سے قبول کریں، مخالفتیں ہو جاتی ہیں شروع، اعتراضات ہوتے ہیں، سوالات اور شکوک و شبہات بہت سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے اور اپنے کلام کے ذریعے سے، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا اور حضور کو بھی بھیجا، دونوں کو ساتھ ساتھ، تو آپ پر نازل ہونے والے کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب دیے جو سوال وہاں پر اس وقت آئے۔ تو جو شکوک و شبہات تھے ان کے تعلق سے ان آیات میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے وہ کیا شک پیدا کر رہے ہیں یا کس طریقے سے ان کا رسپانس ہے۔ رسپانس یہ ہے کہ وہ رسول کو زج کرنا چاہتے ہیں، اس کو چپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی دعوت کو گویا جو ہے اس کو جو ہے انفیریئر اور ڈائلوٹ کر کے ان کی بات رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ان کے سامنے ہے، اور وہ گویا اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، خود فریبی میں، حالانکہ وہ خود مبتلا ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ کچھ لوگ خود فریبی میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ جانتے بوجھتے جانتے ہیں اس کو کہ غلط ہے، پھر بھی اپنے جو سبارڈینیٹس جو فالوورز ہیں، جو چھوٹے لوگ ہیں، ان کو صرف مطمئن کرنے کے لیے وہ کچھ باتیں کہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ باتیں جو اس پس منظر ہے۔ آپ دیکھیے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی آیت میں جو بات فرمائی ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں۔ ہاں، تیسری بات اس میں ایک بات اور بتا دوں کہ ایک طرف تو ان کا رسپانس ہوتا ہے، ایک طرف رب کریم یعنی داعی کو تسلی دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہوتی ہیں، تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک طرف مخالفین کا کہ شکوک و شبہات ہیں، اور دوسری طرف حضور نبی اکرم کو تسلی دی جا رہی۔ اور اب جو ہے گویا ہر زمانے میں جو بھی داعی ہوگا اس کی تسلی کے سامان ہوتے ہیں کلام پاک میں اور دعوت کے اس پہلو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا جواب علمی طور پر اور عقلی طور پر، منطقی طور پر دیا جاتا ہے۔ کون سے جواب دیے جاتے ہیں؟ جو ریئلی سیریس ہیں، جس میں وہ سنسیئر ہیں اور سیریس ہیں، جن کا جواب دینا چاہیے، ورنہ بہت سے سوال جو ایسے کرتے ہیں جس کے جواب کی ضرورت ہوتی نہیں، irrelevant بات، یہ مکانہ باتیں ہوتی ہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نہیں دیا کرتا۔ اب یہ بھی سوچ لیجیے گا۔ اب فرمایا کہ یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ یہ پہلا جواب، اور دوسرا جواب، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جواب میں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، بہت امپورٹنٹ بات، گویا انہوں نے بہت اہم بات کہہ دی، بہت عقل مندی کی بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا کہ آج جو رسول ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور ہم نہیں لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیتا خود ہی، یہ کہنا تھا۔ تو اگر ہم غلط تھے تو یا تو عذاب آ جاتا، جیسے کہ قرآن میں ہر جگہ ہے کہ عذاب لے آؤ، اور اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو کرتا کہ ہمارے
ہمارے دل کو بدل دیتا، وہ تو سب کچھ کرتا ہے، اس کے پاس پاورز ہیں، یہ مطلب تھا۔ اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم صحیح ہیں، اس کا مطلب ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ ہے جو ان کا اپنی طرف سے ایک نریشن ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ایسے ہی بہانے گویا یہ بہانہ ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ صرف اپنے ان فالوورز کے لیے جو چھوٹے لوگ ہیں، جو ان کی جو جن سرداری جن کی وجہ سے قائم ہے ان کی، ان لوگوں کے لیے صرف کہہ رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے کہہ رہے ہیں غلط کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ سب کچھ کہتے ہیں کہ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس پر بہت پیاری سی بات کہی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات آئی ہے، کچھ 2-3 آیات پہلے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا ہے، ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، تو یہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے فرسودہ قصے ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ اس پر مولانا نے کہا کہ وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ پرانے قصے ہیں، پرانی باتیں ہیں، تو اب تم کون سی نئی بات کہہ رہے ہو؟ تم کون، مولانا نے یہ لفظ بول دیا ماڈرن، تو تم کون سے ماڈرن ہو گئے ہو کہ جو تم کوئی نئی بات کہہ رہے ہو؟ تم بھی وہی بات کہہ رہے ہو، یعنی جیسے کہ تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو، رسولوں کے بارے میں، کہ رسول جو ہیں پرانی باتیں کرتے ہیں، تو تم نے کون سے نئی بات کی؟ تم بھی ایک نیا لے کے آتے پوائنٹ کوئی۔ تمہارے باپ دادا نے جب بھی رسول آئے یہی کہا کہ میاں اگر اللہ چاہتا تو ہدایت ہمیں مل جاتی، ہم حرام حلال حرام کے تعلق سے جو تم کہتے ہو غلط ہے، ہم نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے، یہ سب کچھ کرتے۔ یہ ان کے باپ دادا بھی گویا کہتے رہے ہیں، اس پر کوئی نہیں بول رہا ہے، کیونکہ بات یہ ہے حقیقت۔ تو کہا کہ تم کون سی نئی بات ہو؟ یہ تو مولانا نے ایک سمپل سی بات کہی جی، لیکن اصلی بات اس کے پیچھے ایک اور ہے، جو ہمارا سوال، یعنی اگر ہم سنسیئر ہیں، سیریس ہیں، اور ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم کیا کہیں؟ تو یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نظام مشیت اور نظام شریعت کے بارے میں کچھ بتانا ہوگا تھوڑا سا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریئلی سوال کر کے چاہیں گے کہ مطمئن ہو جائیں۔ ان کا معاملہ دوسرا ہے، یہ تو سیریس ہے ہی نہیں، ہے نا، اس لیے کہا بہانے بناتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن جو اور اگلی بات جو آئے گی انشاءاللہ ابھی، کہ اللہ کے رسول کا کیا کام ہے، وہ اس کے تعلق سے بتاؤں گا۔ میں پہلی بار بتا رہا ہوں کہ یہ سیریس نہیں ہے، لیکن جو لوگ سیریس ہوتے ان کو جواب کیا دیا جائے۔ جواب یہ ہے اس کا بہت سمپل سی، اس میں بھی جواب ہے، اسی سورہ کے اندر ایک آیت ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ هَدَاكُمْ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے راہ راست دکھانا، جبکہ راستے بہت سے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ مطلب کہنے کا تمہاری فطرت ایسی بناتا، تم سب کو ایسے ہی بنا دیتا کہ تمہارے اندر جو ہے فرشتوں کی طرح تمہارا مزاج ہوتا، تم میں کوئی اس کی مجال نہ ہوتی کہ تم اس کے خلاف کہتے، رسول کے خلاف تم وہی کرتے جو اللہ کا حکم تھا۔ لیکن تمہیں ایک الگ مخلوق بنایا، سوچنے کی بات سمپل سی بات ہے، تمہیں اگر ایک الگ مخلوق بنایا تو ہر مخلوق کی اپنی امتیازی صفات ہوتی ہیں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں وہ صفت مل جائے جو فلاں مخلوق کی تھی، تو یہ تو ایک احمقانہ بات ہے۔ تم یہ گویا یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں انسان کیوں بنایا، اس کا مطلب یہ ہوا گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو ہمیں انسان ہی کیوں بنایا، تو یہ بات بہت غلط ہوگی۔ اس لیے جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا۔ لیکن اگر جواب دیا جاتا تو یہ جواب ہے، اب دوسرا والا ہے مشیت، اللہ تعالیٰ کا نظام مشیت ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نظام شریعت۔ تو نظام مشیت جو ہے اس کی پرمیشن پر چل رہا ہے، پرمیشن پر ڈیپینڈنٹ ہے، پرمیشن پر، اذن پر، اور نظام شریعت اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ پر ہے، یعنی اس کی رضا پر ہے۔ تو ایک ہوتی ہے رضا، خوشنودی، پسند و ناپسند، ایک چیز ہوتی پرمیشن، صرف کسی کام کی پرمیشن دے دی، ٹھیک ہے کر لو۔ تو مشیت جو ہے جس کو تم نے دونوں میں خلط ملط کر دیا، تم نے یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا، تو چاہت کو تم نے اس معنی میں لیا، چاہت کو تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے اس معنی میں لے لیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسے ہو جاتے، ہدایت ہمیں مل جاتی۔ تو یہ وہ چاہت نہیں ہے جس چاہت کو تم بول رہے ہو، یہ ہے اللہ کے اذن کا معاملہ، کہ اس نے اذن دے دیا تمہیں، جیسا اذن دے دیا وہ چلا رہا ہے، لیکن وہ پسند نہیں کرتا، وہ اس کو پسند نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو۔
تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا اذن اس نے دیا ہے، ورنہ تم یہ بھی نہ کرتے. یہ ہے بہت بنیادی بات. یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا، ارے تم تو، تمہاری زبان بھی نہیں ہل سکتی تھی، تمہارا کوئی ذرہ برابر بھی کائنات کا کوئی حصہ ہل نہیں سکتا ہے اللہ کی یعنی وہ مرضی نہیں بلکہ اللہ کے اذن کے بغیر. تو اللہ کا اذن جو ہے اس کے تحت تو تم آج بھی بندھے ہوئے ہو. جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کرتا ایسا کر دیتا، ارے تم یہ بول جو رہے ہو ہیں وہ بھی نہ کر سکتے تھے تم یہ کہ ہم ایسا کرتے ہیں. اب رہی بات تو تم کیوں بول رہے ہو، یہ تمہاری ابلیسی صفت بلوا رہی ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتا ہے. اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں یہ کروں گا، میں بھی تیرے راستے میں درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم کے راستے میں. ذمہ دار کو ٹھہرا دیا اللہ تعالیٰ کو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی ہدایت دے دیتا، ہمیں بھی ہدایت دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری مکلف تم تھے، ہے نہیں، بجائے اس کے تم نے یہ کیا کہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دیتا. اب یہاں پر یہ جو مکلف ہونے کا قانون ہے، جس بنا پر پورا کائنات میں اللہ تعالیٰ کے انسان کو جو کچھ جس طریقے سے امتحان لے رہا ہے، اس کے اندر اس کی پسند و ناپسند کا پورا ایک نظام ہے. تو دو نظام یہاں پر چل رہے ہیں. ایک نظام مشیت ہے اس کا، ایک نظام شریعت ہے. اللہ کی پسند اور ناپسند جو ہے اس کا پورا نظام جو ہے نظام شریعت اور نظام رضا ہے. اور وہ جس کی بنا پر انسان کا وہ حصہ، انسانی وجود کا وہ حصہ جو مکلف نہیں ہے، جیسے میرا نظام ہضم ہے، جو میرے ہاتھ پیر، میرے ریفلیکسز ہیں، ریفلیکسز میں مجبور ہوں، خود بخود ہوتا ہے کام، ہے کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. جیسے یہ دیکھیے، جیسے کوئی چیز میرے قریب آئے گی آنکھ کے تو ایک دم پلک، آنکھ جھپک جائے گی، آنکھ بند ہو جائے گی، خود بخود بند ہو جائے گی، اس میں دو رائے نہیں، اس میں میرا کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ نظام مشیت کے تحت ہو رہا ہے. ان میں ذرہ برابر بھی کچھ نہیں ہلتا، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو میں اپنے اختیار سے کرتا ہوں، کچھ اختیار سے نہیں کرتا. جس پر میرا اختیار ہے اس کا میرا امتحان ہو رہا ہے. یہ بات سب جانتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. اختیار، اس میں انہوں نے آپس میں اس کو انٹرمکس کر دیا، خلط ملط کر دیا ہے، یا یوں کہیے خلط ملط کر رہے ہیں یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنے چھوٹے فالوورز کو صرف سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. رسول کو ضد کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی بات تو یہ کہی جس کا جواب یہ دیا، اور دوسرا جواب جو تھا وہ یہ دیا کہ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تم رسول کو یہ سمجھتے ہو کہ اس کے پاس تصرف کے سارے اختیارات ہوتے، یعنی وہ کہتا تو وہی ہو جاتا، یعنی ہم بھی ایمان لے آتے، ہم اس کے خلاف نہ کرتے. تو یہ بات نہیں ہے، غلط ہے. بلکہ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ حق پہنچا دے، وہ کوتوال بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے. اس کے پاس تصرفات کے اختیار نہیں ہیں، اس کا دائرہ کار وہ نہیں ہے. اس کا کام صرف پہنچا دینا ہے. تم مانو نہ مانو یہ تمہارا معاملہ ہے، اسی پر تمہارا امتحان ہو رہا ہے. یہاں پر امتحان کی باتیں ابتلا کا ایک الگ مسئلہ ہو. تو قانون جو ہوئے اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں، کچھ نظام ہیں. ایک نظام جو ہے نظام فطرت پر، کائنات کی تکوین پر، کائنات کے بنانے پر پورا چل رہا ہے. پورا کائنات بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ اس کو دنیا والے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. اسے کہتے ہیں ہم لوگ قوانین فطرت، جو فزیکل ورلڈ میں ہوتے ہیں سارے کے سارے. ایک انسان کا عقل اور شعور اور اخلاق یہ ایک میدان کار ہے. اس کے اندر وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہے، اور جواب دہی کی وجہ سے ایک اس کا نظام ہے. یہ نظام جو ہے جس کو میں نظام شریعت کہا، نظام رضا کہا، یہ ایک ہے. یوں کہیے گا کہ ما بعد طبیعت ہے. وہ ایک طبیعت کا نظام ہے، ایک ما بعد طبیعت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو قوانین نظر آتے ہیں ہمیں، جس کو سائنٹسٹ سمجھتے ہیں، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ نکالتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، وہ صرف ان قوانین کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے نظام میں نافذ کیے ہوئے ہیں، ہے نا، ایسرٹ کرنے کے لیے اور فرم کرنے کے لیے دکھائیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آج آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو قوانین فطرت ہیں، وہ قوانین فطرت اللہ تعالیٰ نے اس لیے قائم و دائم کیے ہیں، اس لیے جاری و ساری کیے ہیں، اس لیے نافذ کیے ہیں تاکہ انسان ان حقیقتوں کو سمجھے
جو انسانی اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں، تو اخلاقی نظام کے دائرے میں آتے ہیں، اس کی عقل کے دائرے میں آتے ہیں، اور دوسرا والا اس کی فطرت کے دائرے میں آتا ہے جس کو تکوینی نظام کہتے ہیں۔ تو تکوینی نظام جو ہے قوانین فطرت، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیٹرن بنایا ہے، اس کا ایک یعنی اس کے اندر جو ہے ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، جیسے پیٹرن کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو پیٹرن کی وجہ سے ہر چیز جو ہے چل رہی ہے، اس کو قانون کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو قانون فطرت بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی پیٹرن، اس کو اپنے کائنات میں کچھ پیٹرن بنایا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اس طریقے سے چل رہی ہے۔ اسی بنا پر سر سید غلطی کر گئے ہیں۔ اب یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ سر سید نے کہا کہ قوانین فطرت بھی اٹل ہیں، اور معجزہ بھی اس لیے وجہ سے ان کے نزدیک جو ہے اس میں وہ بھی عقل کے لحاظ سے آئیں گے، اور جو چیز عقل میں نہیں آئے گی وہ صحیح نہیں ہے، مطلب وہ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نار نمرود جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اگر، تو وہ یا تو مانتے نہیں، مانتے ہیں تو اس کی تعویل دوسری کر دیتے ہیں، یا یوں کہیے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی بات ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں غلط ہے، اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں، جا کے قرآن میں ہے، اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ آپ سب ہم لوگ کہیں گے بہت غلط تعویل ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وَلَن تَجِدُوا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدُوا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون کے بارے میں ہم نے بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے پورے نظام میں، وہ ہیں وہ قانون جس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں، یعنی ما بعد طبیعت کے میدان میں انسان کے عقل و شعور اور اخلاق کے جو اس میں ہوتے ہیں وہ والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال کیونکہ جھلک اس کے اندر نظر آتی ہے یہ فطری چیز میں، اس لیے وہ ان میں بھی 99% بالکل ایک صحیح رہتا، وہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی معجزات کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے قانون اپنی یہ قدرت کاملہ کا اظہار کرنے کے لیے خرق عادت کو کام کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، جس کے یہ کمنٹ کر رہے ہیں نا وہ معاملہ ہے، کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر دیتا ایسا، تو اللہ وہ کر کے دکھا دیتا ہے کہ ہاں میں کرتا ہوں۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ معجزے میں وہ وہی کر کے دکھاتا ہے کہ تم جس کے بعد سوال کر رہے ہو میں یہ کر کے دکھا دیتا ہوں، دیکھو یہ ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی، سمندر پھٹا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں خرق عادت ہیں، نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو قدرت کاملہ سے وہ بھی کرتا ہے۔ اب وہاں وہ نہیں بولتے، اب یہاں پر یہ والی بات کرتے ہیں۔ تو اس کو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اب رسولوں کا کام کیا ہے۔ تم یہ کہتے ہو رسولوں کا کام یہ ہو جو خدا کا کام ہے، تو خدا والا کام نہیں کرے گا رسول، اور خدا جو کرتا ہے وہ اپنے اس نے قانون بنائے ہوئے ہیں، اپنی حکمتوں کے تحت کام کرتا ہوتا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کے لحاظ سے وہ کام کرتا ہے۔ تم نہیں بولو گے ایسے کرو، ایسا نہیں کرو، ہے کہ نہیں؟ وہ نہ صرف یہ قدرت کاملہ ہے اس کی، بلکہ وہ اللہ ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھو گے تم۔ بس اتنی بات ہے۔ اللہ کے رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جبراً تم کو مسلمان بنا دیں، وہ بلاغ مبین کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، بس واضح بات حق پہنچا دینے کی۔ اب رسولوں کو بھیجنا بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے اس کو ایک یعنی اس کی عقل کام نہیں کرتی اتنی کہ وہ ہر چیز کی تفصیل سمجھ لے کائنات میں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند و ناپسند کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، لیکن رسول کا دائرہ جو ہے وہ اتنا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رسولوں کا کام کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ رسولوں کا کام یہ ہے، ہم نے رسول ہر امت پہ بھیجے، اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب رسولوں کا جو کار رسالت ہے وہ بتایا کہ یہ ہے ان کا کار۔ ان کا کام وہ نہیں تھا جو تم نے بتایا تھا کہ تصرفات کریں وہ بیٹھ کر کے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں آج بھی کچھ ولیوں کے بارے میں لوگ تصرفاتی کی بات کرتے ہیں کہ وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ کم ہے، اس طریقے سے کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہے، نہ رسولوں کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے یہ کہ وہ تصرفات
اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ کسی کو اپنے یعنی کسی اور کو دے دے، وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتا ایسی چیز نہیں، وہ خدائی والی چیز ہے وہ، کیونکہ وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اس نے یہ حکم دیا ہے رسولوں کے ذریعے سے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور طاغوت سے، طاغوت ہر وہ چیز، ہر وہ طاقت، ہر وہ شخصیت جو اللہ کے مقام پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ والا کام کرنے لگے، اور جب بجبر اس کو انسان کو جو ہے یہ چاہے کہ میری عبادت تم کرو، میری اطاعت تم کرو، اور میں ہی، وہ چاہے کہے یا نہ کہے میں خدا ہوں، مگر وہی کام کروائے، تو وہ طاغوت ہے۔ ابلیس بھی طاغوت ہے، بت بھی طاغوت ہیں، اور وہ طاقتیں، باطل طاقتیں جو پوری طریقے سے پاور کے ساتھ میں جو ہیں یہاں پر چاہتی ہیں کہ ہماری بات مانی جائے اور ہم ہی ہیں سب کچھ، انا ربکم الاعلیٰ بن جاتے ہیں، جو فرعون کے مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ سب کے سب طاغوت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ رسولوں کو بھیج دیا تو فمنہم من ھدی اللہ، اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی۔ اب یہاں پر ایک اور قانون بتا رہا اللہ تعالیٰ، یہ قانون ہدایت و ضلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون رضا و شریعت بھی بھیجا اپنا یہاں پر، وہ بھی چل رہا ہے کہ میری پسند و ناپسند، اس کو نافذ کرانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے اس کی تفصیل کی رسولوں کو بھیجا، اور اس کے ساتھ میں پھر اس کا رسپانس ہوا۔ رسپانس میں یہ ہوا کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے مانا، لیکن ماننا اور نہ ماننا اس پر اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ ہدایت کا بھی قانون ہے، ہدایت کا قانون میں سمپل سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ جو ریئلی مخلص ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ جو اپنے رب سے نہیں مانگتا اور جو مخلص نہیں ہے، دونوں باتیں، دونوں شرط پوری نہیں کرتا تو ہدایت نہیں ملتی۔ ایک سمپل سی بات بتائی میں نے۔ اور ایسی ضلالت کا معاملہ ہے، ایک قانون امہال ہے، یعنی مہلت دی جاتی ہے۔ اب ان کو کیونکہ اس نے نہیں مانا تو اس کو سزا مل جانی چاہیے، اس کو سزا نہیں ملتی، اس کو کچھ موقع دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہدایت اور ضلالت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، حالانکہ ہدایت اور ضلالت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند سے ایسی جڑی ہوئی ہے کہ ایک حد تک تو وہ اجازت دیتا ہے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی حکمتوں کے تحت اس کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، ظلم سے وہ بھر دیتی ہے وہ قوم، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے۔ یہ ہلاکت جو بتا رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اسٹرانگ ول ہے، بہت اللہ کی پسند و ناپسند ہے، اس کے لیے اس نے سارا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اب یہ تسلی حضور کی ہے کہ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، کہ نبی اکرم آپ تو ظاہر ہے کہ ہدایت کے حریص ہیں انسانوں کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ سب کے سب لوگ ہدایت لے آئیں، لیکن یہ ہماری حکمت کے اور ہماری مشیت کے خلاف ہے، لہذا ایسا تو نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کو ملے گی ہدایت، کچھ لوگوں کو نہیں ملے گی۔ کن کو ملے گی؟ ان کو جو مخلص ہوں گے، جو اس سے مانگیں گے رب سے اپنے، اور جو لوگ نہیں مانگیں گے اور مخلص نہیں ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے گا اور پھر ہدایت نہیں دے گا۔ ہدایت نہیں دے گا تو اس کے لیے ایک ختم قلوب کی ایک اصطلاح آتی ہے، یعنی ان کے مہر لگا دی جائے گی، اور اب وہ کسی طریقے سے بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ابو جہل کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی، ابو لہب کو کبھی نہیں ملے گی، حضرت عمر کو ملے گی۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں ان عمر کے لیے بھی، عمرو بن ہشام کے لیے بھی جس کو ابو جہل ہم کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، عمر بن خطاب کے لیے بھی۔ دو عمر ہیں، ایک عمر کے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، ایک کے لیے نہیں ہوتے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ مطلب ہے یہاں پر فرمایا۔ تو اب یہ چیز جو ہدایت و ضلالت کا قانون بھی بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہمارا رسول جو ہے اس کی خواہش، اس کی تمنا، وہ حریص ہوتا ہے ہدایت کے لیے سب کے لیے۔ یہ تو اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن فیصلے ہمارے ہوتے ہیں، فیصلے ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے فیصلے الٹ اپ نہیں ہوتے، بلکہ پیچھے قانون ہے۔ تو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں، ہر چیز کے پیچھے قانون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ سنت بنائی ہوئی، اپنی کوئی طریقہ بنایا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے وہ کرتا ہے، وہ پیٹرن ہے اس کا، اس پیٹرن کے مطابق کام ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
ہاں اب آیا ہے دنیا کے اندر اسی کی ایک جھلک دکھاتا ہے، اس قانون فطرت ہوتے ہیں، ان قوانین فطرت میں بھی 99% وہی ہوتا ہے، لیکن 1% ایسا ہوتا ہے خرق عادت بھی ہوتا ہے، کیونکہ قدرت کاملہ کا ظہور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ پر۔ بس یہ بتانا تھی مجھے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو ان آیات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس میں جو سمجھنے میں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے منور کر دے اس دنیا کو، کائنات کو، سب کو، تمام انسانوں کو، لیکن ظاہر ہے انسانوں تک بات پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو منور کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔